अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और कुछ लोकल कम्युनिटी का भी हल्का फुल्का जिक्र कर लेंगे। लेकिन ज़हनी तौर पे ईमानदारी से दिखा जाए ना, मैं कई दिनों से बड़ा उदास हूँ कि कहीं कुछ होने वाला है। तो फिर पाकिस्तान से कुछ लोगों ने कहा भी कि ये महीना और आने वाले दिन, कितने हफ्ते ये नहीं पता, बहुत क्रूशल है, बहुत बेकरारी है, यहाँ बेचैनी है। बज़ाहिर सब स्मूथ है मगर कुछ भी स्मूथ नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया पे जाए ना तो लगता है रियासत बिखर चुकी है, मुकम्मल ख़त्म हो गई है। व्हाट्सएप ग्रुप देखें, फेसबुक देखें, इंस्टाग्राम देखें, जो रील्स हैं और जो वीडियोस हैं कि नौजवान लड़के कि हर चीज़ के पीछे फ़ौज को बताते हैं, जनरलों को बताते हैं। एक लड़के ने तो कमाल जुमला कहा कि ये जनरल भी कभी कैप्टन रहे हैं, लेफ्टिनेंट रहे हैं, ये देख कर गए हैं सब कुछ जैसा हुआ है, फिर ये इसमें ढल जाते हैं। जो मैं आपसे कहता हूँ कि हम सब एक जैसे हैं, हमें मौका चाहिए। जिसे मौका मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, वो लूट रहा है, खा रहा है। तो ये कब तक चलेगा मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर ये तय है कि सब चीज़ों के पीछे ये फौजी हैं और इन्हें कोई लिहाज नहीं बचा। अब मैं ये समझता हूँ कि शायद ये भी कहीं मजबूर है कि ये मुल्क जिस तरह से बना, और मतलब इसकी कोई लॉजिक तो नहीं थी ना। आज ये मेरा वतन है, मेरा मुल्क है, मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा, मैं एक बार पहले आपको बता चुका हूँ कि रियासत मैनेजमेंट अलग चीज़ है, धरती माँ कहीं नहीं जाती, वो वहीं रहती है। यहाँ कोई भी आ जाए और आते रहे ना, हिंदुस्तान अपनी जगह कायम रहा है कि दर्जनों सैकड़ों हमलावर आके सालों नहीं सदियों हुकूमतें करते रहे, सब चले गए, मगर मट्टी माँ अपनी जगह मौजूद है। तो मेरा ज़हन ये कहता है कि सब कुछ जो है ना बाय डिज़ाइन है, किसी के हाथ में कुछ है नहीं। जैसे आर्डर आता है बस वैसे चलता है। भूख बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और शायद ये डिज़ाइन का हिस्सा है कि इतने ही भूखे चाहिए, इतने ही नंगे चाहिए, और इतने ही बेरोज़गार चाहिए, इतना ही तशद्दुद चाहिए, ऐसी ही बेशर्मी चाहिए, ऐसी ही बेगैरती चाहिए। शायद साइंस से कहीं बहुत पहले जेनेटिक में से निकाल लिया गया है कि ये लोग इतने ही बेगैरत हैं कि हमेशा ऐसे रहेंगे। जो बात हम जैसे लोग गुज़िश्ता 4-5 साल से स्पेशली कि बाहर निकलो, अब हर शख्स कह रहा है बाहर निकलो, मगर निकल कोई नहीं रहा। मैं कहता था ना कि ये अहले यूथ जो है, इमरान खान के हिमायती, ये रोज़ शाम को या दिन में किसी वक्त जिहाद करते हैं डिजिटल, और जामे शहादत नोश करके गाजी बन के रात को सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन शुरू हो जाते हैं। पूरी कौम सकरात के आलम में है और कोई निकलने को तैयार नहीं है। इकॉनमी ख़त्म हो गई है, लूट मार का मतलब जगह जगह खुद हुकूमती उसमें। अभी कोई दोस्त बता रहा था कि फेस्को है इदारा फैसलाबाद में बिजली का, उसके 2 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गिरफ्तार हुए अरबों रुपए के करप्शन में। मगर जब तहकीक की तो पता चला सितारा लोन वालों का आपने नाम सुना होगा, उनसे नाराज़गी हो गई है और वो इंडस्ट्री बंद करने की पहले भी धमकी दे चुके हैं। अब वो हाउसिंग में भी आ गए हैं, उनका पैसा भी इन्होंने बाहर जाते हुए कुछ पकड़ लिया है, उन्हें गंदा करना है। अच्छा, मैं ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूँ जो बिजली चोरी में रहे हैं और मुख्तलिफ कामों में रहे हैं। जब तक वो जुड़े रहते हैं उनको अय्याशियों का सर्टिफिकेट हासिल होता है, जहाँ वो थोड़ी सी चूँ चाँ करते हैं वो सब सामने रख देते हैं। अच्छा, रियासत जो है ना, मैं कहता हूँ ना कि देखिए इंसान सब एक जैसे होते हैं। मुझे चोरी का मौका मिलेगा और मुझे पता हो कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं करूँगा चोरी, ये इंसानी फितरत है। लालच है, इसलिए तो मज़हब ने कहा ना कि इससे बचो, मगर ये खूह रखी है। आप जब बचते हैं तो आप नेक होते हैं। अगर ये चाहता तो अल्लाह मियाँ हम में ना रखता ना चोरी की खूह, लालच की खूह, जो भी जितनी भी बुराइयां हैं वो रखी इसलिए है कि तुम्हारी कनात चेक करनी है, तुम्हारा सब्र चेक करना है और तुम्हारा किरदार चेक करना है। तो रियासती निज़ाम इसी बुनियाद पे आए ना, चेक एंड बैलेंस। तो आप अगर मौका देंगे तो लोग तो लूटेंगे। तो रियासत ने तय कर लिया कि तुम लूटोगे इतना से, तुम इतना से, हमें हिस्सा दोगे, तुम इतना दोगे, तुम इतना दोगे, जो नहीं देगा वो मार पड़ेगी। ऐसे रियासत नहीं चलती।
مگر اب ایسا لگتا ہے کہ یہ ریاست ایسے چلائی جا رہی ہے. مطلب اتنی ویڈیوز ہیں اور اتنی پوسٹیں ہیں کہ اگر 1 گھنٹہ آپ سوشل میڈیا پہ رہیں تو لگتا ہے یہ ملک ختم ہو گیا ہے. جسے دیکھے رو رہا ہے, گا رہا ہے اور ایک قصہ لے کے سنا رہا ہے اور سب ایک ادارے کو کوس رہے ہیں. ابھی ایک بزرگ کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ بلوچ غدار, سندھی غدار, اردو اسپیکنگ جو پاکستان بنانے کے ٹھیکیدار بنتے ہیں وہ غدار, پشتون غدار, اور اب کشمیری بھی غدار. اب ایک صوبہ رہ گیا. اچھا, اس صوبے کے بارے میں دیکھیں, میرے 95% دوست, مخلص دوست, بہترین دوست سب پنجابی ہیں. مگر جو سچ ہے وہ تو کہنا پڑے گا نا. آپ وہ حکومت دیکھ لیں, فوج دیکھ لیں, عدلیہ دیکھ لیں, دنیا پاکستان کا کوئی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں, میڈیا دیکھ لیں, اینکرز دیکھ لیں, تجزیہ نگار دیکھ لیں, ایسا لگتا ہے کہ پنجاب ہی پاکستان ہے. اگر پنجاب ہی پاکستان ہے تو باقیوں کو آزاد کر دیں, ان کو رہا کر دیں, انہیں جینے دیں, انہیں روٹی کھانے دیں. ابھی ایک لڑکی یورپی پارلیمنٹ کے باہر سے, یورپین یونین پارلیمنٹ کے باہر سے کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی مارنگ بلوچ کا مقدمہ لے کر یہاں آئے ہیں اور بلوچوں کا مقدمہ یہاں لے کر آئے ہیں. کہ اس لڑکی کے لیے اس میڈیا پہ آپ نے کوئی آواز سنی؟ اسے لائف ٹائم سینٹنس دے دی. اور مولانا فضل الرحمان جو کہہ رہے ہیں اس کا 1% بھی نہیں کہا ایمان مزاری نے اور اس کے شوہر نے, انہیں بھی لائف ٹائم سینٹنس دے دی. جو طاقتور ہے, جو آپ کو جواب دے سکتا ہے, آپ سے مقابلہ کر سکتا ہے, آپ اس کے سامنے سرنڈر کر جاتے ہیں. اب تو آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ مولانا فضل الرحمان معافی مانگ لیں, تو انہوں نے جواب میں کہا معافی. اس نے کہا تم شہیدوں کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو, میں قرآن اور سنت کا طالب علم ہوں, تمہیں تو شہادت کا مطلب بھی نہیں پتا. تم نے تو کارگل میں جو حشر کیا اپنے شہداء کے ساتھ, ہندوستان میں تمہیں لوگ واپس دیے اور ہندوستان نے تمہیں کہا کہ ہم نے مذہبی طور پہ اسلامی روایت کے مطابق تدفین کر دی. تم نے تو کرنل شیر کو بھی ضد کی بھارت نے تو لیا, ورنہ تو تم تو کسی کو لینے کو بھی تیار نہیں تھے. تو میں یہاں ایک واقعہ آپ کو اور سنا دوں, میں نے پہلے بھی شاید کبھی سنایا ہے. مجھے یہ واقعہ ڈاکٹر منظور اعجاز مرحوم, وہ بھی مرحوم ہو گئے, اعتزاز احسن نے جو پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت بے نظیر بھٹو جب پرائم منسٹر بنی پہلی بار, اس میں وزیر داخلہ تھے. اپنا کہ ایک کنونشن میں واشنگٹن ڈی سی کے ہلٹن ہوٹل تھا میرے خیال میں جہاں اپنا کا کنونشن تھا, یہ سنائی تھی مشرف کے دور میں, علی مشرف کے ڈیز تھے. ان کا جب ہماری حکومت بنی, حمید گل ISI کے چیف تھے, یہ ایک پروجیکٹ لے کر آئے کہ ہم کابل پر قندھار پہ حملہ کریں گے اور 2 دن میں وہاں قبضہ کر لیں گے. وہاں سے ہم جلال آباد اور قندھار, مجھے اتنا سب ٹائم ہو گیا ہے, میں نے لکھا بھی ہے کہیں, اس وقت تو سامنے نہیں ہے, اور 2 دن میں ہم کابل پہنچ جائیں گے اور وہ ہم پاکستان کا حصہ بنا دیں گے, ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ پوری ہو جائے گی. ہمیں پتا تھا یہ ناکام ہوں گے, جتنی آسانی سے بتا رہے تھے, مگر ہم پر الزام تھا ہم انڈین میڈ ہیں, فلانا ہے. اور تو بے نظیر نے کہا جانے دو, مرنے دو. گئے, 3000 لاشیں واپس آئیں 15 دن کے اندر. ان کتنی؟ 3000. یہ اعتزاز حسن کا نام لے کر بتا رہا ہوں, زندہ ہے, قسم لے کے پوچھ لیجیے گا کہ انہوں نے واشنگٹن ڈی سی کے اپنا کے کنونشن میں ڈاکٹر منظور اعجاز مرحوم اور مجھے بیٹھ کر سنایا تھا یہ واقعہ. آج تک کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. وہ بھی شہداء تھے, مگر جب سیاسی طور پہ شہداء کو یوز کرنا ہو. اچھا آپ نوٹ کریں, ان مولانا فضل الرحمان کے خلاف وہ جتنی پوسٹیں آ رہی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں. ہر چیز, مطلب حیرانی ہوتی ہے کہ اگر پنجاب نہیں جاگا, پتہ نہیں پچھلے دنوں کس نے کہا تھا کہ اگر پنجابی نہیں جاگے تو یہ ملک نہیں بچے گا. اچھا مجھے اب ایک بات کا یقین ہو گیا ہے, ملک شلک کو کچھ نہیں ہونا, غربت اور بڑھتی جائے گی, نکمے اور ہوتے جائیں گے. سائنس, ٹیکنالوجی, معیشت, یہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. شاید ہم لوگوں کی, ہماری نسلوں کی دمیں اور نکل آئیں. اتنی غربت ہو, جب درخت تو ہے نہیں تو ریگستان ہوگا, درخت تو ہم کھا جاتے ہیں, پیسے نہیں ہیں, غریب لوگ ہیں, لکڑی چاہیے, گیس ہے نہیں, بجلی ہے نہیں,
پانی ہے نہیں. آپ وہ اندازہ لگائیں کہ کس ڈھٹائی سے احسن اقبال جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف آیا اور 2013 میں 11,000 میگا واٹ بجلی دی. اس بجلی نے پورے ملک کو برباد کر دیا. لوگ اپنے بچوں کے ساتھ خودکشیاں کر رہے ہیں. اس سے بڑا ثانیہ ہو سکتا ہے کوئی؟ پھر مجھے کشمیر پہ نا، میں نے کہا نا بھائی طبیعت رات آج بڑی رہی. آپ کو یاد ہوگا جب میں کشمیر گیا تھا، مری میں تھا، نتھیا گلی میں، تو میں نے 4-6 ولاگ کیے تھے کشمیر کے حوالے سے. مجھے لے کر پولیس آفیسرز گئے تھے جو میرے دوست ہیں. وہاں ریسیو کرنے والے فوجی تھے، وہ بھی پرانے جاننے والے تھے اور مجھ سے چھوٹے تھے عمر میں، کرنل کے عہدے پر تھے. میں نے وہاں آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں کتنی غربت ہے. یہاں جو آٹا مل رہا ہے لوگ نفرت سے منہ بگاڑتے ہیں اور کہتے ہیں جانوروں کو بھی نہیں ملتا وہ ہمیں دیتے ہیں. وہ ساری باتیں میں نے پہلے بتا دی تھیں، مگر ریاست کے اچھا مجھے پتا چلا تو میں کوئی بہت باشعور آدمی تو نہیں ہوں کہ ہر سب کچھ میں دیکھ لیتا ہوں. مجھے ایسا کوئی ڈیلوژن نہیں ہے. اس ریاست کو تو پتا تھا نا، کنکلوژن بھی کرتے ہوں گے، کہیں کنکلوڈ چیزیں کرتے ہوں گے نا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اب جو بولے گا وہ غدار ہے، جو سوال کرے گا وہ غدار ہے، مارو. اور زبردستی الیکشن کرا رہے ہیں. ابھی تازہ ترین بیان ہے بلاول بھٹو کا کہ وہاں ایسے ہی الیکشن ہوں گے جیسے پاکستان میں ہوتے ہیں اور بالکل وہی نتائج آئیں گے، ویسے ہی ہوگا. اور بلاول بھٹو جیسے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں پر اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، اقتدار تو بڑی دور کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ انتہائی کشیدہ حالات ہیں. میری کئی کشمیریوں سے یہاں بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں آفاق بھائی نیٹ تو ہے ہی نہیں وہاں، تو باقی چیزیں تو کیسے پتہ چل سکتی ہیں؟ جو اکا دکا لوگ نکلتے پاکستان آ جاتے کسی صورت سے، ان سے بات ہوتی ہے. ہر آدمی اس الیکشن کے خلاف ہے. مگر یہ جو 78 سال کہتے رہے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جھڈلو الیکشن اور اس کے بائیکاٹ کی خبریں دیتے رہے، وہی منظر اب یہاں پر ابھر رہا ہے. مگر ایک بات خوشی کی کیا ہے، 20-20 سال کے لڑکے، 20-20 سال کی لڑکیاں، اور کشمیر سے تو 14-12 سال کی لڑکیاں ویڈیو کر رہی ہیں اور جو لانتیں بھیج رہے ہیں لوگ اور ایک ہی ادارے پر بھیج رہے ہیں، مسلسل بھیج رہے ہیں. مگر بھائی سلوٹ ہے ان کو، کمال ہے ان کو. اور جس بے حیائی پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں سب کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں مجھے امید تو نہیں ہے. اگر آپ لوگ باہر نہیں نکلے، اگر آپ لوگ اجتماعیت اختیار نہیں کی، آپ کو شعور نہیں آیا. اور شعور کیسے آئے کہ رانا مشہود یہاں آئے تھے، بڑی لمبی لمبی پھڑے مار رہے تھے کہ مسلم لیگ کی حکومت آتی ہے تو پاکستان بدلتا ہے، نوجوانوں کو ہم نے پہلے بھی یہ دیا تھا. اور لیپ ٹاپ جب نواز شریف میں بانٹے تھے نا تو اس آدمی نے سب سے زیادہ پیسے کھائے تھے. پھر یوتھ کنونشن جب ہوا تھا اس میں بھی اس سے مال بنایا تھا. اور یہ سارے سرمایہ داروں سے جڑا ہوا آدمی ہے. اس کے چہرے کی رونق ویڈیو وغیرہ دیکھ میں نے لگائی تو اس کے اپنے حلقے کے لوگوں نے جو ویڈیو بھیجی 6 ماہ سے وہاں پانی نہیں تھا. اور احسن اقبال کہتے ہیں کہ لوگوں کو کراچی کی ترقی نہیں چاہیے کشمیر میں، انہیں لاہور کی ترقی چاہیے. وہ ترقی کیسی ہے؟ آپ لوگوں نے جو پنجاب سے واقف ہیں، لاہور سے اسپیشلی واقف ہیں، یتیم خانہ چوک تو دیکھا ہوگا نا، نیازی اڈا اور اس کے آس پاس کے دل، اسے میں دل کہتا ہوں لاہور کا. وہاں کا وہ علاقہ ہے جہاں رانا مشہود کبھی جیتا کرتے تھے. اب ان کی جگہ ضمنی الیکشن میں کوئی حافظ نعمان ہے، ان کو شاید میں نے بنایا. وہاں سے لوگوں نے کالیں کی، ویڈیوز بھیجے کہ 6 ماہ سے پانی نہیں اس علاقے میں. اور ان گلیوں کو اور جتنے لوگ ان ویڈیوز میں دکھائے، کوئی 40-50، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں ان میں سے کوئی بھی 5ویں کلاس بھی پاس نہیں تھا بیچارہ. یہ لاہور کا دل ہے اور یہ بنایا انہوں نے پنجاب کو، یہ بنایا لاہور کو. میں جنوبی پنجاب بھی دیکھ کر آیا ہوں، کیا بیان کروں. جھوٹ اس آدمی نے، احسن اقبال نے، اپنا علاقہ جو ناروال ہے
وہاں اسٹیڈیم بھی اور جانے کیا کیا بنایا ہے، اور یہ ریموٹ علاقہ ہے جس کی وہاں کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر ووٹ لینے کے لیے، نوکری لینے، میں نے شاید پہلے بھی سب کہا ہے. تو بہرحال دیکھیں الیکشن ہو جائیں گے آزاد کشمیر میں بھی، مگر سب غدار ہو چکے ہیں. آدھا پنجاب بھی غدار ہے کیونکہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ کم از کم لوگ بتاتے ہیں اور بڑے اہم لائرز بتاتے ہیں کہ 5 سے 6 ہزار لوگ اندر ہیں 2-2 3 سال سے، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پوری دنیا خاموش ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دنیا کو اپنے کام سے کام ہے. مارو، میانمار میں بھی تو ہے نا فوجی حکومت ہے، اور دنیا مسلمان ملکوں میں سب جگہ یہی حال ہے نا. اور مسلمان ملکوں کا جو حال ہے وہ بھی سب آپ کے سامنے ہے. لاکھ برا کہیے آپ امریکہ کو، لاکھ برا کہیے یا لاکھ برا کہیے کسی کو، مگر یہ سب بویا ہم نے ہے. جب سائنس ٹیکنالوجی سے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوگا، جب ہمارا معیشت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، ہر لیول پر ہم نے کٹورا اٹھایا ہوا ہو، تو پھر جو ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے. اور یقین رکھیں ابھی بہت کچھ ہوگا اگر آپ لوگوں میں اویئرنیس نہیں آئی. اچھا میں آپ کو کیا کہوں، جو سب سے بڑی جو دکھ کی بات ہے نا، جو میں اکیلے میں سوچتا ہوں، ہم جیسے لوگ مکمل ناکام ہو گئے. میرا یقین ہے کہ آج نیو یارک میں، واشنگٹن میں، اور جن شہروں کو کہ میں نام لے رہا ہوں، جو میں کہنے جا رہا ہوں نا، اینڈ آئی مین اٹ، وہ ورتھ رکھتے ہیں جو بات میں کہنے جا رہا ہوں. نیو یارک، لندن، واشنگٹن ڈی سی، ہیوسٹن، شکاگو، لاس اینجلس، اور یورپ میں کئی شہر، پیرس، بہت سارے، میڈرڈ، بارسلونا، یہ ایسے شہر ہیں کہ یہاں اگر آرام سے 1 لاکھ لوگ جمع ہو سکتے ہیں. 50,000 تو میلے میں بھی آ رہے تھے نا. یہ تو ہمارے بہن بھائیوں، ماں باپ، ہمارے ان پرکھوں سے لے کر آنے والی نسلوں تک کا مستقبل کا سوال ہے. اگر یہ 1 لاکھ لوگ یہاں باہر آ جائیں کہ بس بہت ہو گئی، اور ان ایمبیسیوں کا، کانسولیٹ کا گھیراؤ کر لیں، آپ یقین کریں سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. اچھا میں نہیں چاہتا کہ خون ریزی ہو، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مارے جائیں، جیسے اس وقت بتایا جا رہا ہے نا کہ کسی وقت بھی کوئی بڑی بری خبر آ سکتی ہے. بخدا میں دل سے کہہ رہا ہوں میں نہیں چاہتا. اسموتھلی ہو جو کچھ ہو، اور اگر صرف چہرے بدلنے ہیں تو کیوں کسی کو ہٹایا جائے، اتارا جائے، مارا جائے، پھر چلنے دیں. اگر سسک کے مرنا ہی ہے تو ضروری ہے 2-4 کو اور گناہ کار کیا جائے. اگر نظام بدلنے جا رہا ہے، اگر شعور آ رہا ہے، ریلائز کر لیا ہے، تو قوم کے لیے خوشخبری ہے. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو بہت برا ہونے جا رہا ہے. ہماری ذہنی حالت کیا ہے؟ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. مجھ جیسے لوگوں کو نا، لوگ گھبراتے ہیں بے مقصد. میرے پاس واٹس ایپ پہ کوئی 300 سے 400 واٹس ایپ گروپس ہیں. مجھے روزانہ 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے میں، اور 98% گروپس میں اوپر سے ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اور کامنٹ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں کہیں کروں. تو کچھ لوگ ایڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ نکالتے ہیں. تو کل مجھے ایک فون آیا سب سے پہلے صبح 8:30 بجے کہ افاق بھائی وہ فلانے صاحب تو آپ کے بڑے دوست ہیں، انہوں نے آپ کو گروپ سے ریموو کر دیا، باقی سب کو ایڈ کیے جا رہے ہیں، آپ کو ریموو کر دیا. جن دوست کا ذکر ہو رہا ہے، دوست تو نہیں، شناخت ہیں، بہت اچھے، بڑا احترام کا رشتہ، 81 سال عمر ہے، میں بہت بڑا پوسچر ہے. پھر دوسری کال آئی، تیسری کال آئی، کوئی 11 سے 12 کالیں، رات گئے تک 14 میں نے گنی، 14 کالیں آئیں کہ افاق بھائی انہوں نے آپ کو نکال دیا. سب چیزہ لے رہے تھے، مزے لے رہے تھے. حالانکہ مجھے پتا ہے نکالنے کی ٹوٹل وجہ یہ ہے کہ وہاں پر لوگ، مخصوص کمیونٹی کے لوگ ہیں وہاں پر، ایک خاص کلاس کے، مجھ جیسے لوگوں کی موجودگی میں وہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. وہ اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے، کامنٹس نہیں کریں گے، اوائڈ کریں گے کہ میں خبر نہ بنا دوں. میں ان میں سے کوئی چیز، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں اگر کہیں یوز بھی کرتا ہوں، میں کبھی کسی کا نام نہیں لیتا، کبھی، آج تک نہیں، جب تک مجھے اجازت نہ ہو. تو میں نے ان صاحب کو فون کیا، میں نے کہا میں تو آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے. انہوں نے کہا وہ میں نے گروپ ختم کر دیا. میں نے کہا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ میرے پاس ثبوت موجود ہیں. ابھی اس گروپ سے کسی نے مجھے
मैसेज किया निकाल के नंबर, गड़बड़ा गए। आप अंदाजा लगाएं, उम्र देखें 81-82 साल, स्टेटस उनका बताऊं, उनका खानबादा बताऊं तो आप परेशान हो जाएं। तो बाद में पता चला कि एक बहुत ही क्लोज दोस्त, जो उनके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, जो मेरे भी बहुत अच्छे शराफा, उन्होंने बताया कि आजकल वो तमग़े इम्तियाज़ लेने के लिए सारा दिन कौंसल जनरल के पास गुजारते हैं, और जो आजकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो पाकिस्तान के नाम पर धड़ाधड़ प्रोग्राम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें तमग़ा इम्तियाज़ मिल जाए कि उस शहर में शहीद शेख को मिला है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में तमग़ा इम्तियाज़ मिलता है और दूसरे रेवड़ियों की तरह, मैं कहता हूँ किसी शर्मदार, किसी पढ़े लिखे आदमी के लिए डूब मरने का मुकाम है। उस अवार्ड को लेने से बेहतर है डूब मरे। सबको पता है कि वो कैसे मिलते हैं। मगर आप ये देखें, जिस माशरे में लोग 50-50 साल अमेरिका रह के हाईली स्टेटस एंजॉय करके, दौलत एंजॉय करके, पूरा खानदानी बैकग्राउंड पढ़ा लिखा हो और उनकी ये ख्वाहिशात हो, वहाँ तब्दीली आना कोई बहुत आसान बात है? पूरी ईमानदारी से बताएं, मुमकिन है कि वहाँ कोई तब्दीली आ सकती हो? तो दिल्ली दूरस्त, हनोज दिल्ली दूरस्त कहते हैं ना, मुझे यकीन नहीं अगर कोई तब्दीली आ भी जाए। फिर यहाँ मैंने प्रोग्राम भी किया था कि AP पैक के नाम से एक तंजीम है, डॉक्टर एजाज, वही सब कुछ उसके हैं, और न्यूयॉर्क पोस्ट ने उन पर बहुत बड़ा फीचर किया, जो ज्यादती थी, 90% गलत था। और कल उन्होंने एक प्रेस्टीज के थ्रू उसकी क्लैरिफिकेशन भी दी कि उन्होंने कभी किसी को मेडिकेट के कारोबार के लिए मशवरे नहीं दिए, कभी किसी से ताल्लुक़ नहीं रखा ऐसा, और विच इज़ ट्रू, आई नो दैट। और ये कि जो नाम कोट हुए उनमें से बहुत सौ को मैं जानता ही नहीं। एक नाम जो बताया गया कि वो हमारा हिस्सा थे, हाँ हमारे डायरेक्टर थे, और अब वो डायरेक्टर नहीं। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर कोई सामने वाला चोरी करता है या कहीं मेरे तफ्तीश है और मेरे इल्म में नहीं है, तो मेरे इल्म में नहीं है, उसकी कोई कानूनी सज़ा नहीं है। मगर जो साथ में इल्ज़ाम लगाए कि आप कहते हैं, फरमाते हैं अपनी प्रेस में कि हम सिविक ऑर्गेनाइजेशन है, हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, वोटिंग लिस्टिंग के हवाले से काम किया, तो डॉक्टर साहब जरा दिखा दें वो कहाँ काम किया है। वो जो हज़ारों लोग आपने जिनको फ़ायदा पहुंचाया, उनके 100 के नाम दे दें, ज़रा पता तो चले वो कौन है हज़ारों लोग जिन्हें फ़ायदा पहुंचाए। और फिर उसका जवाब तो आपने दिया नहीं कि आपने लॉबिंग फर्म हायर की, आप फारा के रजिस्टर्ड भी नहीं है, और आपका नाम ही टोटल हर जगह कोट हुआ है। उसकी वजह यह है कि जो आप सामने लोगों को ओहदेदार बना के लाते हैं, उनमें से किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, सब कुछ आप अपने गिर्द घुमाते हैं। तो इसका तकलीफ भी आप ही के हिस्से में आएगी। कोशिश करें, लोग आपसे तवक्को करते हैं कि जो पाकिस्तान मुश्किल में है ना, तो पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करें। जिस क्लास के लिए आप कर रहे हैं ना, अपना कमर्शियल कॉलेज चलाने के लिए, अपने कमर्शियल हॉस्पिटल चलाने के लिए, ये सब यहीं रह जाएगा, बाखुदा सब यहीं रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। कोशिश करें कि लोग तारीख में आपका नाम याद रखें, आपका जिक्र हो तो उनकी गर्दनें झुक जाएं और वो एहतराम से खड़े हो जाएं, आपकी याद पे लोगों के चेहरे मुस्कुरा उठें और फ़ख्र महसूस करें कि हमारे दरमियान डॉक्टर एजाज भी थे। इसी तरह के बाकी लोगों से कहूँगा कि खुदा के लिए आंखें खोलें। अगर आपने जल्दी आंखें न खोली तो कोई बड़ा हादसा होगा, और फिर ऐसा हादसा होगा कि मुंह दिखाने के काबिल हम नहीं रहेंगे दुनिया में, तारीख में हम शर्मिंदा खड़े होंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह।